موضوع درس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ورد على الكفار والمشركين والمكذبين سورة القلم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا ضرب امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس سند کے ساتھ روایت فرماتی ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. بی بی فرماتی ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ خادما قط. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی خادم کو اپنے ہاتھ سے تھپڑ بھی نہیں مارا. ولا ضرب امرأة اور نہ کبھی اپنی بیوی کو مارا. ولا ضرب بيده شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله. حضور پاک نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا ہے. ہاں اگر اللہ کے راستے میں جہاد ہو تو الگ بات ہے. ولا خیر بین شیئین. سرکار دو جہان کو دو چیزوں کے بارے میں اختیار دیا گیا تو آپ نے جو سب سے آسان تھا اس کو پسند فرمایا. ہاں اگر وہ چیز آسانی میں گناہ تک پہنچے تو پھر حضور اس سے سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے. ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه. حضور پاک نے کبھی اپنی ذات کا بدلہ کسی نے نہیں لیا, کسی سے نہیں لیا. ہاں اگر کسی نے اللہ کے حرمات کو چھیڑا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے. تو یہ خلق عظیم تھا کہ ساری زندگی میں حضور پاک نے کبھی اپنے خادم پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا, کبھی اپنی بیوی کو بھی ہاتھ سے نہیں مارا. تو یہ خلق عظیم کے مثالیں تھیں. حتیٰ کہ جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ عورت تھی
اس بدبخت نے کیا کیا کہ بکری کے سرکار دو علیہ بکرے کی اگلی چوڑے جو تھے وہ بڑے پسند تھے، تو اس نے وہ بنائے، تیار کی اور اس میں زہر ملا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، صحابہ بھی موجود ہیں، کھانا آیا، ہدیہ آیا، اور حضور کی پسندیدہ چیز تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھی بسم اللہ کریں کھائیں، تو صحابہ نے بھی لیا۔ حضور پاک نے بھی ایک اس سے گوشت کی ایک بوٹی توڑ کے منہ میں رکھی، اور اس کے بعد اللہ کی وحی آ گئی کہ آپ بالکل نہ کھائیں، اس کے اندر زہر ہے۔ حضور پاک نے نکال کے پھینک دی، لیکن صحابہ کھا چکے تھے، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ صحابہ تو شہید ہو گئے۔ وہ اتنا سریع الاثر زہر تھا کہ فوراً موت واقع ہوئی۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ اب حضور نے اس عورت کو بلایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس میں زہر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس بوٹی نے جو میں نے اٹھا کے منہ میں رکھی، تو اس بوٹی نے بھی بات کی کہ میں مسموم ہوں، مجھے نہ کھائیں آپ۔ یہ معجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، واقعی میں نے زہر ملایا ہے، اور اس لیے ملایا ہے کہ اگر تو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ بچ جائیں گے، اور خدا نہ کرے اگر آپ سچے نبی نہیں ہیں تو چلو زہر سے آپ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ دیکھو تم نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں بدلہ نہیں لیتا، لیکن میرے صحابہ شہید ہوئے، اس کے بدلے میں تمہارا قصاص کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ تکلیفیں پہنچائی گئیں، رحمت دو جہاں کو اتنا ستایا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور سے خود پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی زندگی کا مجھے کوئی ایسا واقعہ سنائیں، کوئی ایسی بات بتائیں جس میں آپ کو بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ، جب میں مکے والوں سے مایوس ہو گیا تو میں طائف کی طرف روانہ ہوا کہ طائف میں بڑے بڑے قبیلے ہیں، بنو ثقیف ہیں، ان کو جا کے اللہ کی توحید کی دعوت دوں گا، شاید ان میں کوئی اللہ کے نام کو ماننے والا نکل آئے۔ لیکن انہوں نے بھی میری عزت نہ کی، میری قدر نہ کی، میری بات نہ سنی، بلکہ طائف کے آوارہ لڑکوں سے کہا کہ حضور پاک نعوذ باللہ آپ کو ستائیں اور آپ کو طائف سے نکالیں۔ تو لڑکوں نے مجھے پتھر مارے، میرے پاؤں مبارک سارے خون سے بھر گئے۔ اسی عالم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ ما قربت فی حیاتی، اپنی زندگی میں اس دن جیسا غم مجھے کبھی نہیں ہوا کہ اب مکے سے مایوس ہوا، طائف والوں نے یہ کیا، پھر مکے جا رہا ہوں۔ تو مکہ اور مدینہ، مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک باغ تھا، وہ بھی کافروں کا تھا، عتبہ عتیبہ کا تھا۔ اس باغ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چار دیواری کے اندر چلے گئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ صحابی آپ کے پاؤں مبارک صاف کر رہے ہیں، جوتے مبارک خون سے بھر گئے ہیں، پنڈلیاں ساری لہو لہان ہو چکی ہیں۔ تو صحابی سے برداشت نہ ہوئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں،
اور ان ظالموں نے یہ کیا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ ان پہ اپنا عذاب نازل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، تیرے پیغمبر کو نہیں پہچانتے۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بد دعا کریں، فرمایا ابو اس تو رحمتن، میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، امت کے لیے عذاب بنا کے نہیں بھیجا، میں کیسے عذاب مانگوں؟ مجھے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو اللہ نے مجھے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں ان کو بد دعا نہیں کر سکتا، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ مسلمان نہ ہوں، لیکن ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی مسلمان پیدا ہو جائے۔ اور عتبہ عتیبہ بھی اس وقت اپنے باغ میں موجود تھے، انہوں نے بھی پہچان لیا، جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ ایک پلیٹ کے اندر انگوروں کے گوشے رکھو اور ٹھنڈا پانی لے کے جاؤ، ہمارا دشمن ہے لیکن ہمارے باغ میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری حضور سے دشمنی ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، وہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو جھٹلاتا ہے، لیکن ہمارے گھر میں آئے ہیں، ہمارے باغ میں آئے ہیں، اخلاق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ وہ خادم جب انگوروں کی ایک کاپ بھری ہوئی اور ٹھنڈا پانی لے کے حضور کی خدمت میں آیا اور آ کے سلام کیا، حضور نے فرمایا من این انت، آپ نے فرمایا اے خادم تم کہاں سے ہو، تم مجھے قریشی تو نہیں لگتے؟ اور نے کہا یا رسول اللہ انا من نینوا، میں نینوا کے رہنے والا ہوں، عتبہ عتیبہ کا ملازم ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اس جگہ کے رہنے والے ہو جہاں یونس ابن متہ میرا بھائی تھا؟ اس نے کہا حضور آپ یونس ابن متہ کو جانتے ہیں؟ ہم نے فرمایا اللہ کا نبی تھا، اور تمام پیغمبر بھائی ہوتے ہیں، تمام پیغمبروں کی دعوت ایک ہوتی ہے۔ اور نے کہا حضور پر میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ان ظالموں کے ڈر سے میں ابھی نہیں پڑھتا، لیکن میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد بھی اگر سخت سے سخت دعا مانگی نا تو صرف یہ فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ میں اپنی کمزوری آپ کے آگے رکھتا ہوں، مہربانی کر کے مجھے دشمنوں کے سامنے رسوا نہ کرے۔ تو یہ حضور پاک کا اخلاق عظیم تھا کہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے جانور کو بھی نہیں مارا، انسان تو بڑی چیز ہے، کبھی خادم کو بھی نہیں مارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دشمن کو بھی نہیں مارا۔ ہاں اللہ کے لیے جہاد کرنا ہو تو الگ بات ہے۔ اور اس کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ نے یہ روایت بیان فرمائی، وقال الامام احمد حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق تفرد به۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے کہ میں اخلاق کے جتنے اعلیٰ مدارج ہیں ان سب کو تمام کر دوں، پورا کر دوں۔ یہاں ہے مصالح الاخلاق، اور ایک حدیث میں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اب اگلی آیات میں تحدید ہے،
اللہ فرماتے ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ فَسَتَعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ سَسَمْ وَسَيَعْلَمُ مُخَالِفُكَ وَمُكَذِّبُكَ مِنَ الْمُفْتُونِ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ غم نہ کریں، فَسَتُبْصِرُ، آپ بھی جان لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے، اور یہ بھی دیکھ لیں گے انجام کیا ہوتا ہے، کون حق پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا کہ کفار قریش جو تھے دیکھیں کچھ ذلت کی موت مارے گئے اور کچھ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور پورے عالم عرب پہ اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ کو جھوٹا کہنے والے سَيَعْلَمُونَ غَدًا، یہ جان لیں گے کل یعنی قیامت کو، مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، کون ہے جھوٹا۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ آپ نے فرمایا کافرو سوچ لو، غور کر لو، قیامت کا دن آنے والا ہے، پھر پتہ لگ جائے گا ہم ہدایت پہ ہیں کہ تم ہدایت پہ ہو، کون ہدایت پہ ہے اور کون گمراہی پہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جب قیامت ہوگی تو اب کافر بھی خود مان لیں گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اقرار کر لیں گے فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ قال ابن جریج قال بادری حاضر استعلم یوم القیامہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یعنی آپ بھی اور یہ بھی قیامت والے دن جان لیں گے۔ وقال له فی بعض ایکم المفتون المجنون، کہ کون دیوانہ ہے کون عقل سے فارغ ہے، یہ بھی جان لیں گے میرے مدنی، حقیقت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی۔ وقضا قال مجاہد وغیرہ وقال قتادہ وایکم المفتون ای اولا بالشیطان، اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں ایکم المفتون، وہ کون ہے جس کو شیطان نے فطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ ومعنى المفتون ظاہر ای الذی قد افتتن الحق وضل عنہ، مفتون کا معنی جو ظاہری ہے وہ یہ ہے، مفتون اس کو کہتے ہیں جو راستے سے گمراہ ہو گیا، حق سے ہٹ گیا۔ وَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ فِي قَوْلِ بِأَيِّكُمْ اللَّازِمِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں دال یہاں با داخل کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کیونکہ تضمین فعل پہ دلالت کرے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ وَتَقْدِيرُ فَاسْتَعْلَمُوا فَسَتَعْلَمُ وَيَعْلَمُونَ، أي فَسَتُخْبِرُ وَيُخْبَرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ۔ اور آخر میں اللہ فرماتے إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، أي هو يعلم تبارك وتعالى الفريقين منكم ومنهم المهتدين ويعلم الاهتداء الحق۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ تم دو میں سے کون حق پہ ہے اور کون گمراہی پہ ہے، کون ہدایت پہ ہے اور کون ضلالت پہ ہے۔ اللہ تعالی سب کچھ جانتے ہیں اور اس کے مطابق میرا اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ آگے اللہ پاک نے اپنے ہدایات جاری فرمائے، آداب الہی جاری ہوئے، فرمایا فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک ظنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه على الخرطوم۔ یقول تعالیٰ کما انعمنا علیک وآتیناک الشرع المستقیم والخلق العظیم۔ میرے مدنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے تم پہ انعام کیا ہے، تمہیں شریعت عطا فرمائی، اسلام عطا فرمایا، نبوت عطا فرمائی، خلق عظیم عطا فرمایا، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی جھوٹے کی بات کی اطاعت نہ کریں۔ فلا تطع المکذبین،
ودوا لو تدهن فيدهنون قال ابن عباس لو ترخص لهم فيرخصون. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں اس کا معنی یہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نرم ہو جاؤ تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے. وقال مجاہد ودوا لو تدهن تركن الى آلهة وتترك ما انت عليه من الحق، یعنی وہ یہ چاہتی ہیں تم ان کے خداؤں کی طرف تھوڑی رعایت کر دو، مائل ہو جاؤ تو وہ تمہارے لیے نرم ہو جائیں گے. ثم قال تعالی ولا تطیع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم. علماء نے لکھا کہ مکے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے آلیہ کو گالیاں نہ دیں، ہم آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا ظالمو، میں نے تو کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی تو میں کسی کے آلیہ کو کیا گالی دوں گا. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں یہ پتھر ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو یہ حقیقت ہے، یہ گالی تو نہیں ہے. تم اس کو گالی سمجھو تو تمہارا خلاف خواب ہے. جیسے آج بھی کہو نا جی پیر نفع نقصان کا مالک نہیں کہتے، پیروں کا منکر ہے جی، گالیاں دیتا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. ورنہ حضور پاک نے کبھی گالی نہیں دی، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو بھی کبھی برا نہ کہیں ورنہ تیرے سچے خدا کو وہ برا کہیں گے. تو حضور پاک نے تو لیکن حضور فرماتے تھے کہ تم کیا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. حضور فرماتے تھے ظالمو کیا یہ لات عزی خدا کے مقابلے پہ لے کے آتے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے دیکھا گالی دیتا ہے. اللہ پاک فرماتے حضور کہتے الکم الذکر وله الانثى، یعنی اندازہ کرو کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، خدا کے لیے بیٹیاں چنتے ہو، یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تو اس لیے ورنہ حضور پاک نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ابدا. اللہ نے فرمایا ولا تطیع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون. اگر آپ ڈھیلے ہو جائیں وہ بھی ڈھیلے ہو تو اس سے سبق ملا کہ توحید کے مسئلے پہ کوئی لاکھ لچک دکھائے آدمی کبھی ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے، کھری بات کرے. توحید کا تو معنی ہی یہی ہے نا کہ لا کی تلوار چلے اور ہر باطل کا سر کٹ جائے. توحید کا معنی یہی ہے. دیکھو دنیا کے اندر کبھی منفی دعویٰ نہیں ہوتا، یاد رکھو. دعویٰ ہمیشہ مثبت ہوتا ہے، منفی تو نہیں ہوتا. دیکھو نا میں دعویٰ کروں گا کہ یہ اینک میری ہے، یہ دعویٰ. اب یہ تو کوئی دعویٰ نہیں، میں دعویٰ کروں کہ یہ اینک میری نہیں ہے، یہ بھی کوئی دعویٰ ہے. تو ہمیشہ دعویٰ مثبت ہوتا ہے. لیکن کلمہ شہادت کی ابتدا ہی نفی ہے کہ لا الہ، پہلے نفی کرو کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، نفی پہلے کرو. اسی طرح نفی پہلے کرو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم منتیں مانتے ہو، جن سے تم پکارتے ہو، جن سے تم مدد مانگتے ہو. لا اعبد ما تعبدون، یعنی جب تک نفی نہیں کرو گے اس بات ہوگا ہی نہیں. توحید کا معنی ہی یہ ہے کہ سب غیر کو دل سے نکالو، ما سوا اللہ سے رشتہ توڑ کے ایک اللہ سے رشتہ جوڑ لو. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرا بدری آپ ان کی باتیں کبھی نہ سنیں، آپ حق پر ہیں، آپ حق کی دعوت دیتے رہیں. جو مان لے گا الحمدللہ اس کا فائدہ ہے، نہیں مانے گا وہ خود جہنم میں جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ. حلاف مانا بہت قسمیں کھانے والا، مہین مانا حقیر. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ
وذلك ان الكاذب لذوفه ومهانته انما يتقى بايمانه الكاذبه التي يجترئ بها على اسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها. اب مفسر فرماتا ہے چونکہ جھوٹے بندے کا یہ قاعدہ ہے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ قسموں کی پناہ لیتا ہے، قسموں کو ڈھال بناتا ہے. ہر بات میں قسم کیوں؟ جھوٹا ہے. جو قسم ہے، جو سچا ہے وہ کہے گا جی میں قسم کیوں کھاؤں گا، جا میں نے بات کہہ دی ہے، نہیں مانتے آپ نہ مانیں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں قسم کھاؤں. لیکن جو ہر بات پہ قسم کھائے سمجھ لو یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ اپنے جھوٹ کو پردہ ڈالنے کے لیے وہ قسمیں کھا رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور یہ حقیر ہیں، یہ ذلیل ہیں، ان کی بات کبھی نہ سنیں. یہ اللہ کے اسماء کو بھی غلط مقام پہ استعمال کرتے ہیں قسمیں کھا کے. قال ابن عباس المہین الکاذب، نے فرمایا مہین کا معنی بھی جھوٹا ہے. وقال مجاہد والضعیف القلب، مہین کا معنی وہ جو کمزور دل لوگ ہیں، یہ ڈرتے ہیں اور قسمیں کھا کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. قال الحسن کل حلاف مقابر مہین ضعیف، ہر وہ جو قسمیں کھانے والا حقیر بھی ہے، کمزور بھی ہے، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے قسمیں کھاتا ہے. آپ اس کی بات کبھی نہ سنیں. آگے فرمایا حماز مشاء بنمیم، غیبت کرنے والا، چغلیاں کھانے والا. غیبت کا معنی یاد رکھو کہ کوئی بندہ کسی کے بارے میں کہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے اور وہ عیب اس کے اندر ہے، یعنی وہ کہتے فلاں جو ہے نا جی وہ شرابی ہے، وہ شرابی تو ہے لیکن اس کے پس پشت یہ عیب لگانا جو ہے یہ غیبت ہے. اگر اس میں وہ عیب نہ ہو پھر شرابی کہو، وہ بہتان عظیم ہے. اور غیبت بھی اتنا بڑا جرم ہے جیسے اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح غیبت بھی حرام. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، حضور نے فرمایا کیا تم محبوب رکھتے ہو اس بات کو کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھاؤ؟ اللہ سے ڈرو، کبھی غیبت نہ کیا کرو، غیبت سے بچو. اور چغل خوری ادھر کی ادھر سنائی ادھر. مشائم بنمیم یعنی الذی یمشی بین الناس ویحرش بینہم وینقل الحدیث فساد ذات البین وہی الحالکۃ، یہ وہ آدمی ہوتا ہے ادھر کی ادھر ڈالی، ادھر کی ادھر ڈالی، تاکہ لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کرے، لڑائی پیدا کرے، تحریش فتنہ پیدا کرے. اور یہ غیبت جو ہے حالکہ، یہ نیکیوں کو ختم کرنے والی ہے، موڑ دینے والی ہے. وقد ثبت بالصحیحین من حدیث مجاہد عن طاووس بن باز قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير ما أحدهما كان لا يستتر من البول وأما الآخر كان يمشي بالنميمة الحديث وأخرجه بقية الجماعة في كتب من طرق عن مجاهد به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پہ گزر ہوا، آپ ٹھہر گئے، آپ نے فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے. تو اس لیے یاد رکھو کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے اور اس کا انکار کرنا جو ہے گمراہی ہے. ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال او مضل. عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا خود گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے. اب اس سے بڑی شہادت کیا ہے؟ حضور خود قبر پہ کھڑے ہیں اور فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی؟ یہ جو ہمارے بعد لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی نہیں وہ تو عالم برزخ کی بات ہے اور عالم روح کو عذاب ہوتا ہے، اس قبر میں تو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ کتنی صریح غلط بات ہے. صحیحین کی حدیث ہے، خود سرکار دو جہاں اوپر کھڑے ہیں، فرمانے ان کو عذاب ہو رہا ہے. اور پھر حضور پاک نے فرمایا اما احدہما وکان لا یستتر من البول، ایک جو ہے وہ تو اس کو تو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہیں کرتا تھا. پیشاب کرنے گیا کوئی چھینٹے وینٹے ادھر ادھر پڑ گئے، خیال نہ کیا.
اور دوسرا فرمایا وہ ہے جو چغل خوری کرتا تھا، اس وجہ سے ان پہ عذاب ہو رہا۔ تو ایک مسئلہ تو ہمیں یہ ملا کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اسی حدیث میں، یہاں اختصار ایک حدیث میں ہے، حضور پاک نے پھر ایک صحابی کو حکم دیا، اب میں سامنے جو درخت ہے نا کھجور کا، اس سے ایک چھڑی لے آؤ۔ وہ ایک چھڑی کاٹ کے لیا ہے، حضور نے اس کے 2 ٹکڑے کیا، ایک کو ایک کی قبر پہ گاڑ دیا، دوسرے کو دوسرے کی قبر پہ گاڑ دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جب تک یہ چھڑیاں تازہ ہیں اور رطب ہیں، خشک نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کا ذکر کریں گی تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان پر عذاب جو ہے وہ تخفیف ہو جائے گا۔ تو یہ بھی حضور پاک نے خود کیا۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سمجھنے اور مشکل تو یہ ہے نا کہ ہر مسئلے میں اب جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں نا، وہ انہی حدیثوں کو استدلال کے طور پہ لاتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ استدلال کرتے ہیں نا کہ دیکھو جی حضور پاک کو علم غیب تھا، ورنہ آپ نے کیسے بتایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ اور دوسرا پھر یہ بھی بتا دیا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، کہ یہ بندہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور یہ چغل خور تھا۔ تو اس کا معنی ہے علم غیب ہے۔ تو یاد رکھو یہ علم غیب نہیں ہے، یہ اطلاع علی الغیب ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو اپنے پیغمبر پہ بات کھول دیتے ہیں، ورنہ حضور لاکھوں قبروں سے گزرے تو کبھی نہیں بتایا۔ تو اگر اللہ چاہیں تو اپنے انبیاء کو بھی خبر دے دیتے، اولیاء اللہ کو بھی خبر دے دیتے، ان پہ وہ بات کھول دیتے۔ نہ چاہیں تو نہ کھولیں، یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ ہوتا اظہار علی الغیب، اطلاع علی الغیب۔ ایک بات۔ دوسری دلیل وہ یہ پکڑتے ہیں کہ جناب آج کل جو ہم پھول چڑھاتے ہیں اور پھول ڈالتے ہیں، پھولوں کی چادریں بنا کے ڈالتے ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ حضور پاک نے بھی تو چھڑیاں لگائی ہے، اور کہ وہ اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ پھول بھی اللہ کا ذکر کریں گے۔ تو لہذا یہ ہمارا پھول ڈالنا بھی جائز ہو گیا، حضور پاک نے خود جو اس پہ چھڑیاں ڈالی ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ہمارے یہاں دیہاتوں میں اب بھی یہ رواج ہے کہ محرم میں آتے ہیں، آگے پیچھے تو خیر ماں باپ ان کو یاد نہیں ہوتا، محرم کے مہینے کے 8-10 کو آ کے وہ قبروں کو بھی آ کے ذرا لیپا پوتی کرتے ہیں اور ان میں وہ چھڑیاں بھی رکھتے ہیں۔ اچھا، بعض وہاں دال وال بھی ڈالتے ہیں، بھی گوشت تو ہم کھائیں گے نا، مردوں کو دال ہی دو نا جان چھڑاؤ۔ تو اگر اس حدیث سے استدلال کیا جائے، ایمان سے کہیں، حضور نے فرمایا ان 2 قبر والوں پہ عذاب، تو حضور نے کیوں چھڑیاں ڈالی؟ تاکہ عذاب سے وہ بچ جائیں۔ تم جہاں پھول چڑھاتے ہو تمہیں بھی پتہ ہے ان پہ عذاب ہو رہا ہے، ان کو بچا رہے ہو تم۔ کیا خیال ہے آپ؟ یعنی تمہیں بھی پتہ ہے کہ بھی ان پر عذاب ہو رہا ہے، لہذا پھول شول ڈالو تاکہ بیچارے عذاب سے بچ جائیں۔ عقل کرو، وہاں اللہ خبر دے رہے ہیں، تمہیں کون خبر دے رہا ہے؟ اچھا، اگر تمہارے عقل میں یہ حدیث آ گئی ہے تو حضور کے لاکھوں صحابہ نے نہیں سمجھی کہ بعد میں وہ بھی قبروں پہ جا کے درخت لگا دیتے، وہ بھی اپنے رشتے داروں کی قبروں پہ جا کے پھول ڈالتے۔ ان کو سمجھ نہیں آئی، 1400 سال کے بعد تمہیں حدیث سمجھ آ گئی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کی قدرت ہے، جب آدمی غلط عقیدہ دماغ میں بٹھا لیتا ہے نا، پھر خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، پھر خود نہیں بدلیں گے، حدیث کو بدل دیں گے، قرآن کو بدل دیں گے، فرمان کو بدل دیں گے، اور اس میں ایسی ایسی تعبیرات کریں گے نہ عقل کے نزدیک قبول ہے نہ نقل کے اندر قبول ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ،
میرا مدنی ان کی بات کبھی نہ سنیں، ان کی طرف کبھی توجہ نہ فرمائیں۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا مشر بن ابراہیم ان حمام بن حذیفہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنۃ قطات، فرماتے ہیں میں نے خود حضور پاک سے سنا ہے، آپ نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھو نہیں جائے گا مانا اول مرتبہ نہیں جائے گا، ورنہ آخر مسلمان تو ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، ایک نہ ایک دن تو جنت جائے گا، سزا بھگت کے جائے گا، لیکن جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اول وہلے میں نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے رواہ الجماعہ الا ابن ماجہ من طریق ابراہیم به وحدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوری عن منصور ابراہیم عن حمام بن حذیفہ قال سمعت يقول لا يدخل الجنة قطات، یعنی نمام چغل خور۔ وحدثني آیا مسیح قطان قال حدثنا ابو سعید الاحول نامش قال حدثني ابراہیم منذ نحو 60 سنة ان حمام بن الحارث قال مر رجل على حذيفة فقيل ان هذا يعرف الحديث الأمراء فقال سمعت رسول الله يقول او قال قال آپ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ جو چغل خور لوگ ہیں ادھر کی سن کے بادشاہوں کے کان جا کے بھرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جنت میں داخلہ اول میں نہیں ملے گا۔ وقال احمد بن الشام قال حمادی واسل الاحدب عن ابي وائل قال بلغ حذيفة عن رجل انه ينم الحديث، آپ کو پتہ لگا کہ ایک شخص ہے جو چغل خوری کرتا ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، آپ نے فرمایا سن لو چغل خوری کرنے والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وقال الامام احمد بن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابي خصيم شعر بن حوشب ان اسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذين ذكروا ذكر الله عز وجل، حضور پاک نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ اچھے لوگ کون ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب کون ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا بتلائیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جن کے دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، جن کی صحبت میں اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، جن کی صحبت میں بندے کی اصلاح ہو جائے اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے۔ ثم قال الا اخبركم بشراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الاحبة الباغون للبراء العنت، آپ نے فرمایا میں بتلاؤں تم میں سے سب سے برے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا برے وہ ہیں جو چغل خوریاں کرتے ہیں، دوستوں کو لڑاتے ہیں، لوگوں میں فساد پیدا کرتے ہیں اور گناہوں سے بری لوگوں پہ تہمتیں لگاتے ہیں، وہ سب سے برے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ورواه ابن ماجہ عن سوید بن سعید عن یحییٰ بن سلیم عن ابن خصیم وقال الامام احمد حدثنا سفیان بن ابی حسین شرموش بن عبد الرحمن بن غنم یبلغ به النبی الخيار عباد اللہ الذی ذکروا ذکر اللہ، اللہ کے وہ بندے سب سے افضل ہیں جن کے دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبۃ الباغون للبراء العنت، آپ نے فرمایا اور برے لوگ وہ ہیں جو چغل خوریاں کرتے ہیں، دوستوں کو لڑاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں اور جو بری لوگ ہیں ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اگر والد یا والدہ بیمار ہیں، کمزور ہیں، ان کی وجہ سے ان کی اولاد عمرہ کرے، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، حج بھی کر سکتے ہو، عمرہ بھی کر سکتے ہو۔ کہتے جی کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ زمزم پینے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کے زمزم پیا جائے۔ ٹھیک ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، میں ان بزرگوں کی شان میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ باقاعدہ بحث موجود ہے، اس پر محدثین نے بڑا کلام کیا ہے۔ ان نے فرمایا کہ کبھی ثابت نہیں ہے کہ حضور کے پاس زمزم لایا جائے اور حضور کھڑے ہو جائیں۔
حضور سے کھڑے ہو کے پینا ثابت ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور خود کھڑے تھے کنویں مبارک پہ، اور اس زمانے میں ڈول کھینچے جاتے تھے اور ہاتھ یوں کر کے پانی پیا جاتا تھا، تو نیچے سارا پانی تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی زمزم کا پیا ہے۔ اچھا، اب حکم یہ ہے ہر حدیث میں کہ کھائیں پیئیں تو بیٹھ کے کھائیں پیئیں، کھڑے ہو کے نہ کھائیں، کھڑے ہو کے نہ پیئیں۔ اب اس سے ثابت ہوتا ہے حضور کھڑے ہوئے، تو اس کو دو جواب۔ ایک تو علماء نے کہا کہ حضور مجبور تھے، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اور دوسرے علماء نے اس کو یوں جمع کیا ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ بیٹھ کے پانی پیا جائے، لیکن اگر کوئی زمزم کھڑے ہو کر پی لے گا تو اس پہ گناہ نہیں ہوگا کہ حضور سے کھڑے ہو کے پینا بھی ثابت ہے۔ لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی زندگی میں باقاعدہ زمزم منگواتے تھے۔ حضور کے لیے مکہ شریف سے باقاعدہ ہدیہ زمزم جاتا تھا، لیکن کسی حدیث میں ثابت نہیں کہ جب زمزم آتا حضور کھڑے ہو جاتے پینے کے لیے۔ تو اس لیے جمعاً بین الحدیثین کہ وہ مجبوری تھی، یا یہ ہے افضل یہ ہے کہ بیٹھ کے دائیں ہاتھ سے 3 سانس لے کے پئیں، اور باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سانس پہ الحمدللہ، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ اور وہ دعا صرف بیماری کی نہیں ہے، زمزم پینے کے بعد جو بھی دعا کرو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے میرے مدنی سرکار کی رحمت دو جہاں کی کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ پانی زمزم کا جس غرض کے لیے پیو گے اللہ پوری کرے گا۔ حضرت سفیان ابن عیینہ بہت بڑا محدث ہے، امام ہے حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں زمزم کے کنویں پہ آیا پانی پینے کے لیے، تو ایک آدمی نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد کیا لگا کہ یا اللہ تیرے نبی کی سچی حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم جس غرض کے لیے پیو دعا قبول ہوتی ہے، میں اس لیے پی رہا ہوں کہ آج مجھے سفیان ابن عیینہ کہیں مل جائیں اور آپ کی 100 حدیثیں مجھے سنائیں۔ تو فرماتے ہیں اس نے دعا ختم کی تو میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا تمہاری دعا تو منظور ہو گئی، میں سفیان ابن عیینہ، آؤ چلو میں تمہیں حدیثیں سناؤں۔ تو زمزم جو ہے وہ تو جس کام کے لیے آپ پیئیں، صرف شفا تو ہے ہی ہے نا جی، شفا آپ نے فرمایا طعام و طعم و شفا و سقم، کہ زمزم جو ہے کھانے کا کھانا بھی ہے اور بیماری کا علاج بھی ہے۔ اور پھر اصل بات میرے بھائی یہ ہے کہ جب یقین ہوگا نا تب اثر۔ اب مشکل یہ ہے ہم زمزم بھی پیتے ہیں، بیماریاں بھی ہماری ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارا ایقان ہی نہیں، یقین ہی نہیں، وہ ارتقاض نہیں ہوتا ہے جو ہونا چاہیے تھا، اس وجہ سے اس کا صحیح نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ ورنہ زمزم تو زمزم ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ بلکہ یاد رکھو کہ علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ اور علماء ایسے نہیں لکھتے، انہوں نے کہا حضور کا جب سینہ مبارک کھولا گیا تو جبریل علیہ السلام ہر چیز جنت سے لے آئے، پانی نہیں لائے، پانی زمزم سے بھرا۔ تو اگر پانی جنت کا افضل ہوتا تو جبریل پانی لاتے ہوئے تھک تو نہ جاتا نا، معلوم ہوا کہ یہ پانی افضل تھا جنت کے پانی سے۔ اور پھر یہ بھی علماء نے اس پر ایک اور دلیل بھی قائم، انہوں نے فرمایا جنت کے پانی جو ہیں وہ تو پیدا ہوئے ہیں نا، کون حکم ہوا ہو گئے، لیکن یہاں تو جناب ایک پیغمبر تڑپ رہا ہے، حضرت اسماعیل کے پاؤں ہیں، حضرت جبریل کا پر ہے، اور پھر میرے مدنی نے ڈول میں اپنا لعاب بھی ڈالا ہے، یہاں تو 3 نعمتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو لہذا یہ پانی تو افضل ہے۔ ایک آدمی نے کمرے میں بیوی کو طلاق دی، کوئی آدمی نہیں تھا، اللہ تو تھا نا، طلاق ہو گئی،
اب مکرتا ہے، زنا کرے گا، گناہ کرے گا، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ بریلوی مولوی ہو یا دیوبندی ہو، طلاق بلا ہے، طلاق ہے۔ حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحضرہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، تین چیزیں مذاق میں بھی کہو تو ہو جاتی ہے طلاق، یعنی بیوی سے مذاق کر رہا ہو تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ کہتے جی کہ ہم جب نماز کے لیے آتے ہیں تو لوگ باہر میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ ان کو اللہ نے محروم کیا ہوا ہے، اندر آنے ہی نہیں دیتا۔ کوئی نماز نہیں، آگے عورتیں کھڑی ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ادھر عورتیں کھڑی ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ سارا حرم خالی پڑا ہے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مانا یہ ہے کہ خدا نے ان کے مقدر میں اندر آنا لکھا ہی نہیں، کوئی نماز نہیں ہوتی ان کی۔ ایک ہے مجبوری ہے، صفیں چلی گئی ہیں، چاہے 2 میل تک چلی جائے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا کہ سارا حرم خالی پڑا ہے تو وہاں کھڑے تاکہ سلام پھرے اور بھاگے۔ بھائی جو شیعہ قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو سیدہ عائشہ کی عزت و عصمت کا منکر ہے وہ کافر ہے، ابو بکر کی صحبت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ باقی شیعہ کے تو 360 قسمیں ہیں، سارے جہان کو ہم کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ کیا پتا وہ کون سی بلا ہے؟ اگر کوئی صحابہ کی عظمت میں مارا گیا شہید ہے۔ شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دم پڑ گئی ہے، دم مکے میں دینی ہے، پاکستان میں نہیں دینی ہے۔ روزے میں اگر انجیکشن لگوا دیا جائے روزہ نہیں خراب ہوتا۔ یہ آیت مبارک پڑھ کے دعا کیا کرو، اللہ حاضری نصیب کرے گا۔ عمرہ طواف اگر کوئی فوت ہو گئے بالکل کر سکتے ہو، نفلی عبادت ہے، جس کے لیے چاہو کرو۔ اگر کسی نے جوتے اٹھا لیے ہیں تو تم تو نہ اٹھاؤ نا، ایک چور بنے دوسرا تو نہ بنے نا، تم اپنے لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو، النعلین تحت العین۔ اگر سرکاری طور پر عدالتوں کے ذریعے تنسیخ کرائی جائے وہ نہیں ہوتی، وہ انگریزی قانون ہے۔ اگر عدالت اسلامی ہو، قاضی باقاعدہ اس کو بلائے گا پھر فیصلہ کرے گا۔ یہ تو یک طرفہ ڈگریاں کرا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی جب تک خاوند طلاق نہ دے وہ اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی۔ حضور انتقال کے بعد بھی صلاۃ و سلام سنتے ہیں تو جھگڑا یعنی زندگی میں تھا، یعنی زندگی میں بھی سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں وہ بات ہے بھلا۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ وفات کے بعد سنتے ہیں، پہلے بھی کوئی جھگڑا ہے؟ قرآن مجید کو سر کے نیچے رکھنا اگر بے ادبی مراد ہے تو بالکل گناہ ہے، وہ سرانا ہے تمہارا۔ میرا بھائی یہ مسئلے ایسے ہیں، دعا کرو اللہ ہمیں سمجھ دے۔ ایک آدمی، پرانی بات ہے، میں ایسے گزر رہا تھا، وہ اللہ کا بندہ جوتے پہ قرآن رکھے ہوئے پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن نیچے جوتا ہے۔ میں نے اس کو کہا، اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ اللہ کے بندے تم عمل کر رہے ہو، حدیث بھی تم پڑھو، میں کیوں پڑھوں؟ یہ کتنی بڑی بات ہے بھائی، جو دعویٰ کرے گا تو دلیل وہ لائے گا، تمہارا عمل ہے، تم یہ حدیث میں دکھاؤ کہ ایسا کرنا جائز ہے، میں کیوں حدیث پڑھوں؟ نہیں جی آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ میرے ہاتھ میں تھے جوتے، میں نے اس کے سر پہ رکھ دی۔ کہتے جی کیا؟ میں نے کہا تمہارے پاس کوئی حدیث ہے تمہارے سر پہ جوتے نہ رکھوں؟ میں نے کہا اب سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ہاں جی اب سمجھ آ گیا۔ مجھے اچھا ہوا، میں نے کہا نہ آتا تو مجھے اور طریقہ بھی آتا ہے، ابھی تو صرف میں نے رکھے ہیں نا، پھر مارنا بھی میں جانتا ہوں، بلوچ آدمی ہے تو میرا کام ہے لڑنا بھیڑنا۔ فجر کی نماز میں ہم شامل ہو گئے، 2 رکعت نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہو، افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو۔
پتہ نہیں کیا ہے. ایک صحابی نے سنت پر پتہ نہیں کیا کوئی پڑھا ہی نہیں جاتا. یہاں پر 20 رکعتیں تراویح ہوتی ہیں, یہاں پر نہیں جناب 1400 سال سے 20 ہوتی ہیں. 1400 سال میں کبھی 8 نہیں پڑھی گئی حرمین میں. اگر میری اولاد نافرمان ہے میں ان کو جائیداد میں حصہ نہ دوں, کیوں نہ دو جناب؟ اللہ نے تمہارے گھر میں پیدا کیا, فرما بردار ہے نا فرمانے جائیداد میں, اللہ نے ان کو وارث بنایا, تم نے بنایا. یعنی ایک انہوں نے نافرمانی کی, تم ان کا حصہ کھا کے جہنم میں جانا چاہتے ہو. اچھی بات ہے. میں نے منت مانی تھی, کام ہو گیا تو اللہ کی راہ میں ایک بکرا دوں گا. پتہ نہیں تو بکرا دو بس, اور کیا ہے. اشراق کی نماز کا جو وقت گھڑیوں میں لکھا ہوا ہے اس کے 15 منٹ بعد وقت ہوتا ہے. جنازے کی نماز میں ایک تکبیر نہ ہو تو جب امام سلام پھیرے آپ جلدی جلدی اللہ اکبر سلام پھیر لیں. طواف کے دوران موبائل استعمال کریں, بالکل جی فلمیں بنائیں, اسٹیڈیو ہے, کوئی اللہ کا کعبہ تھوڑا ہے. بالکل حرام ہے. طواف اللہ کے ذکر کے لیے ہے, موبائل کے لیے ہے. حرم میں یا کسی بھی جگہ ویڈیو سے فلمیں بنانا بالکل حرام ہے. اللہ کے نبی نے ان پہ لعنت بھیجی ہے. تم مکے میں عمرہ کرنے آئے ہو, لعنتیں لینے آئے ہو. طواف کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا, جس کے لیے کہ اس کو بھی ثواب ملے گا. اگر دوران طواف کوئی دینی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو, یہ تھوڑا ہے کس سے کہانیاں کرتے رہو. دوران طواف نظر نیچے رکھو. اگر کوئی آدمی کام نہیں کرتا ہے اس کا رزق ملے گا, رزق تو ملے گا, لیکن اللہ نے یہ بھی تو حکم دیا ہے نا کہ تم آوارہ اور نکمے بن کے نہ بیٹھو, اٹھو کام کرو. امام نے 3 رکعتیں پڑھی, لوگوں نے بتایا, کھڑے ہو کے پھر رکعت پڑھی, ٹھیک ہے. اگر 3 رکعتیں پڑھی پھر چوتھی نہیں پڑھی, سجدہ صاحب نہیں کیا تو پھر نماز لوٹانی پڑے گی. میں نے طواف کا چکر شروع کیا جہاں سبز قسم کے پٹے ہیں, سبز قسم کا پٹا تو کہیں نہیں ہے. اگر عمرہ ہو گیا اور تو نے 10 دن گزر گئے بال نہیں کاٹے تو لازمی بات ہے انہوں نے خوشبو بھی استعمال کی ہوگی, صابن بھی استعمال کیا ہوگا, اور نہائی غسل تو لازماً دم پڑ گئی. اور بال بھی کاٹیں, جب تک نہیں کاٹیں گی وہ احرام میں ہیں. میں نے طواف مکمل کیا, پھر حجر اسود کو بوسہ دیا, کوئی بات نہیں. عورتیں رکوع سجود کریں بالکل کریں, لیکن سجدے میں دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے زمین کے ساتھ زیادہ مل جائے. جتنا وہ بدن چھپائیں گی اتنا اجر زیادہ ہوگا. اسلام آباد میں دینی اجتماع ہو رہا, اللہ کامیاب فرمائے. جہاں بھی دینی اجتماع ہو ہم تو دعائیں کرتے ہیں. انگوٹھی پہننا بہتر ہے, بالکل بہتر ہے, سنت ہے. حرمین کے اندر بھی ہم اللہ کی دعوت دے سکتے ہیں, اللہ کی دعوت ہی تو دے رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں. میں نے عمرہ کیا تھا, بال نہیں کٹوائے, پھر تیسرا عمرہ کیا تو بال کٹوائے, دم پڑ گئی. خاوند اگر کام کرنے کے لیے ملک سے باہر جائے تو 6 مہینے سے زیادہ بیوی سے دور نہ رہے, یا بیوی کو بلائے یا خود جا کے ملائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم